بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ آج کا بیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو سر درد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سر دبانا شروع کیا، سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ کے ہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری رہنے لگی، بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف کنوؤں سے 7 مشکیں پانی منگوائی اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان 7 مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا بس کافی ہے۔ زندگی کے ان آخری ایام میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب محسوس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری دنوں میں اس زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت درجہ شہادت کو پہنچتی ہے۔ پانی اپنے اوپر ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ اس وقت بھی آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ نے شہداء احد کے لیے دعا مانگی، بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے مراد اپنی ذات ہے، چنانچہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانیں اور اپنی اولادیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابو بکر، خود کو سنبھالو۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں، ساتھ دینے کے اعتبار سے اور اپنی دولت خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو 10 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد سے ملے ہوئے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، بس ابو بکر کا دروازہ رہنے دیا جائے، کیونکہ میں اس دروازہ میں نور دیکھتا ہوں۔ صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے میں کسی کو ابو بکر سے افضل نہیں سمجھتا۔ ایک روایت میں ہے، ابو بکر میرے ساتھی ہیں اور میرے غم گسار ہیں، اس لیے مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے ساتھی ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے، جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا تھا، جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا تھا تو ابو بکر نے میرے لیے اپنے مال کو فیاضی سے خرچ کیا، جب لوگوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا تو ابو بکر نے میری غم خواری کی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ابو بکر کا دروازہ تو کھلا رہنے دیا اور باقی لوگوں کے دروازے بند کروا دیے؟ ان کی بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، نہ میں نے اپنے حکم سے کھلوائے اور نہ بند کروائے۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اپنے اوپر 7 مشکوں کا پانی ڈلوانے کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افاقہ محسوس فرمایا تو مہاجرین سے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا،
خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ تھے، ان کے پاس مجھے ٹھکانہ ملا، اس لیے ان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا۔ اتنا فرمانے کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے اتر آئے۔ اپنے مرض وفات میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز عشاء کی تھی۔ جب حضرت بلال نے اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پانی لانے کا حکم دیا، وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر افاقہ ہوا تو پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، نہیں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، نماز کا ارادہ فرمایا، لیکن غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر آپ نے پھر یہی پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی بتایا گیا۔ تب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم نماز پڑھا دو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نمازیں پڑھاتے رہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ اس دوران صبح کی ایک نماز میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور اپنی پہلی رکعت بعد میں ادا فرمائی۔ اس نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد تک آئے۔ ان 2 میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمائے، مگر آپ نے انہیں اشارہ سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بٹھا دیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کے پیچھے باقی تمام صحابہ نے بھی کھڑے رہ کر نماز ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پوری فرمائی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ اس بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کرنے لگے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا، نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ آئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی تھی۔ پھر آخری روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک پردے کے باہر سے نکال کر مسجد میں دیکھا، لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ مسکرا دیے۔ یہ دن پیر کا دن تھا، وہی دن جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ مسکرا کر صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا۔ اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے اور یہ کہ آپ کی تکلیف میں کمی ہو گئی ہے، سو آپ کے آس پاس موجود صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منورہ کے قریب مسح نامی دیہات چلے گئے جہاں ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا گھر تھا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور پر بہت بشاشت تھی، چہرہ انوار
چمک رہا تھا، لہٰذا لوگوں نے خیال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سنبھل گئی ہے، لیکن دوپہر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات پھر آپ کے پاس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے تو فرماتے، میں اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ اپنے ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرہ انور پر پھیرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔